السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آج کے روز جو نماز تراویح میں جن صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان میں سے ایک سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں جو واقعہ پیش آیا تھا صحابہ کرام کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ، اس کا کئی انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ کہیں پر صحابہ کرام کو کئی باتیں یاد دلائی گئیں، کہیں پر صحابہ کرام کو ڈانٹا گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے یا عتاب کیا گیا، اور کہیں پر ان کو نصیحت کی گئی۔ اس سورت کا نام سورۃ الانفال ہے، اور انفال نفل کی جمع ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کو تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے نافلہ ہوگی، نفل ہوگی۔ نفل یعنی کہ جو چیز آپ کے اوپر واجب ہے اس سے زیادہ، اس کو نفل کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو اسحاق ہبہ میں دیے اور یعقوب نافلہ دیے، نفل کے طور پہ، کیونکہ اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب بیٹے کے بیٹے ہیں، یعنی کہ پوتے ہیں۔ تو انسان کا بیٹا اپنا حق والا ہوتا ہے، اور بیٹے کا بیٹا ایک اضافی چیز ہے، نافلہ چیز ہے۔ تو نفل چیز کو اللہ رب العالمین نے اضافی چیز کے بارے میں بتایا کہ اضافی چیز نفل چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ جو نفلی چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ مال غنیمت۔ مال غنیمت دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جو محنت کر کے حاصل کیا جائے، قتال کر کے گھوڑوں کو، سواریوں کو جنگ میدان میں اتار کر حاصل کیا جائے، اس کو نفل کہتے ہیں، انفال کہتے ہیں۔ اور ایک مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے، اس کو فیء کہتے ہیں، فیء۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے نفل کے بارے میں، انفال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، تو آپ ان کو بتا دیجیے کہ انفال تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ کیا قصہ پیش آیا تھا؟ جنگ جب ختم ہونے لگی اور کافر لوگ جنگ بدر میں شکست کھانے لگے تو وہ بھاگنے لگے، تو صحابہ کے 3 گروہ بن گئے، 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ کافروں کے پیچھے بھاگنے لگا کہ ان کو ہم نے قتل کرنا ہے، ان کو مارنا ہے اور ان کو بھگانا ہے۔ دوسرا گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو احاطے میں لے لیا کہ آپ کے پاس کوئی کافر آ کے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تیسرا گروہ معسکر میں اتر گیا، جہاں پر مال تھا، مال غنیمت تھا، اس کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ شام جب ڈھلی اور لوگ واپس، یہ تینوں گروہ اکٹھے ہوئے، تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا کہنے لگے یہ مال ہم نے جمع کیا ہے، ہمارا ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم قتال کر رہے تھے اور کافروں کو مار مار کے بھگا رہے تھے، تو ہمارا حق بھی تم سے کوئی کم نہیں۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، تو ہمارا حق بھی تم سے کوئی حق کم نہیں بنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہاں پر ایک طرح سے صحابہ کو ایک تنبیہ کی گئی اور سزا دی گئی
اللہ نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس جائے گا، اللہ کے پاس یعنی کہ اللہ کے راستے میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارا مال اکٹھا ہو کے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کا کیا کرا؟ تمام مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا، تمام مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنوں کا ذکر فرمایا کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں آپ کو میڈیا پہ بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے ہم مومن ہیں، اور اپنی جماعت کا نام انہوں نے مومن رکھ دیا، مومنین۔ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں مومنین کے لیے یہ چیز ہے، آج مومنین کا اجتماع ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ لوگ کون ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جماعت پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتی ہے۔ جماعت المسلمین اپنے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ مومن کون ہے، سچے مومن کون ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، سچے مومن، حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں، قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے مال و دولت اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یا جو بھی کچھ ہم نے ان کو دیا ہے چاہے وہ مال و دولت سے ہٹ کر کے کیوں نہ ہو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علم، آپ کو اللہ نے کوئی حدیث سنائی، آپ اس کو آگے پہنچاتے ہیں، یا آپ کو جو اللہ نے نعمت نوازی ہے آپ اس میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو اللہ نے دیا آپ اس میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں اس کے حاملین سچے مومنین ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، انہی کے ہی درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ومغفرہ، اور انہی کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور ان کو بہت کرم والا رزق عطا کیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت نے بہت سارے استدلال کیے ہیں اپنے عقیدے کی حقانیت بیان کرتے ہوئے۔ ان میں سے صرف 3 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ نمبر 1، اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایمان 3 چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ ایک ہے قول، زبان سے بولنا، ایک ہے عمل، عملی طور پہ کردار میں اپنانا، اور ہے اعتقاد جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزوں کا نام ہے ایمان۔ قول، بات کہاں پر ہے؟ اللہ نے فرمایا اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ذکر کیسے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے ہیں۔ تو زبان سے بات کرنے کو، ذکر کرنے کو اللہ نے ایمان بتایا۔ آپ کا عمل، اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ایک عمل ہے، کردار ہے، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ سب عمل ہے۔ تو آپ کا عمل بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کا اعتقاد جو دل کے اندر ہوتا ہے وہ بھی ایمان ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کس سے کیا جاتا ہے؟ دل سے۔ دل سے اللہ پر بھروسہ، اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، قول، عمل اور اعتقاد۔ ہمارے اس معاشرے میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، پاک و ہند میں، اکثریت اس چیز کے خلاف عقیدہ رکھتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں اکثریت کس کی ہے؟
وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان قول ہے اور عقیدہ ہے، عمل ایمان کے اندر داخل نہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط اعتقاد ہے۔ قول تین چیزوں کا، اعتقاد یا ایمان تین چیزوں کا نام ہے، قول، عمل اور اعتقاد۔ دوسرا عقیدہ، اہل سنت والجماعت نے جو اس آیت سے استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کے لیول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن بیہقی میں، آپ نے فرمایا، شعب الایمان کے اندر بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ، ایک روایت میں 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ پھر تین مثالیں پیش کریں اس میں، لا الہ الا اللہ، زبان سے بولنا، لا الہ الا اللہ ہم زبان سے بولتے ہیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ کیسے ہٹاتے؟ عمل کے ذریعے۔ تیسرا والحیا، شرم کرنا، شرم دل کے احساسات کو کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کی مثال پیش کری اور آخر میں فرمایا کہ یہ سب سے ادنا درجہ ہے، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند ترین لا الہ الا اللہ ہے، سب سے کم تر راستے سے کسی اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے، اور شرم کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ وزادتہم ایمانا، اس آیت کے اندر اللہ نے لفظوں میں فرمایا کہ ان کے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کرا، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں اکثریت لوگ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ ایمان کا ایک ہی درجہ ہے، اور وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک خوارج ہے اور ایک مرجئہ ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ ایمان کا ایک ہی درجہ ہے، وہ زیادہ اور کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ایک جھوٹ بول دیا آپ کافر ہو گئے، آپ نے ایک جھوٹ بول دیا تو خوارج کی نظر میں آپ کافر ہو گئے۔ اسی لیے وہ مسلمانوں کی مسجد میں آ کے بم پھاڑتے ہیں۔ یہ کیا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے؟ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی مسجد میں بم پھاڑتے ہیں کیونکہ آپ ان کی نظر میں کافر ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو ان کی نظر میں کفر ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں ایمان کا ایک ہی لیول ہے، آپ نے ایک بھی کوئی گناہ کا کام کر دیا آپ ایمان سے نکل گئے۔ ان کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مرجئہ۔ مرجئہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایمان کا بھی ایک ہی لیول ہے، لیکن یہ عمل جو آپ کرتے ہیں یہ ایمان کا حصہ نہیں۔ آپ جو عمل کریں کوئی مسئلہ نہیں، آپ مومن ہیں پکے، آپ کا ایمان ابو بکر کا ایمان ایک ہی جیسا ہے، آپ کا ایمان جبریل علیہ السلام کا ایمان ایک ہی جیسا ہے، آپ کے ایمان میں ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ میں گنہگار شخص، گناہوں کے انگنت گناہ کرنے والا، میرا ایمان اور جبریل علیہ السلام کا ایمان ایک ہی جیسا ہے۔ یہ مرجئہ ہیں اور یہ بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور یہی لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں گے، کہیں گے کوئی بات نہیں ان کو رہنے دیجئے، ایمان والا تو ہے نا، مومن تو ہے، جنت میں تو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں آپ کا ایمان کم ہو جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتے ہیں اور کم ہو جاتا ہے، بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں آپ کا ایمان کم ہو جاتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا ارتکاب کریں گے تو آپ کا ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن یہ ایسا گناہ نہیں جس کی وجہ سے آپ کافر ہو جائیں، جس کی وجہ سے کافر ہو جائیں۔ شراب پینا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ نہیں جس کی وجہ سے کوئی آدمی کافر ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرابی کو لایا گیا، اس کے اوپر حد قائم کی گئی،
کچھ دنوں بعد دوبارہ اس نے پی، دوبارہ لایا، حد قائم کی، دوبارہ لایا، 3-4 مرتبہ جب اس کو لایا گیا تو ایک صحابی نے اس آدمی کو برا بلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا بلا نہیں کہو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، یعنی کہ مومن ہے، ایمان والا ہے، شراب پی رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے لیکن محبت والا ہے۔ تو ایمان کے درجات ہیں، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو ایمان کو بالکل زائل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی قرآن کریم کی گستاخی کرے، توہین کرے، یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی وہ عقائد رکھے جو کفریہ ہیں، اسلام سے نکال دینے والے ہیں، وہ کفر ہیں۔ تو یہ درجات ہیں، ہم نے اس چیز کا لحاظ کرنا ہے۔ اور بھی وہ بہت سارے مسائل ہیں اس سورت کے اندر۔ اس کے بعد قاری صاحب نے سورہ براء کی تلاوت فرمائی۔ سورہ براء کے اندر بہت سارے احکام ہیں، صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ دونوں آیتیں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب ہو کر فرمائی۔ ایک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، انما المشرکون نجس، مشرک لوگ نجس ہوتے ہیں، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد، آج کے بعد کبھی بھی وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے، مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی کہ مشرک کو اللہ نے مسجد کے قریب آنے سے بھی منع کر دیا۔ تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ کسی مشرک کو ہم مسجد میں اجازت دیں کہ وہ قبر بنائے، مزار بنائے اور غیر اللہ کے نام کے وہ بورڈ لگائے، یا رسول اللہ لکھے، یا علی مدد لکھے اور مختلف قسم کے شرکی الفاظ لکھے؟ قطعی طور پہ نہیں۔ دوسرا خطاب اللہ رب العالمین نے اس صورت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے علماء، والرہبان، اور بہت سارے عبادت گزار، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ ضرور لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ بہت سارے علماء اور بہت سارے عبادت گزار لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ الغرض ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ہمارے معاشروں میں علماء ہیں، علماء کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن وہاں پر اللہ نے ہمیں یہ تنبیہ بھی کری ہے کہ ہمارے معاشروں میں ایسے علماء بھی ہوں گے جو لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھائیں گے، اور ایسے عبادت گزار بھی ہوں گے جو لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھائیں گے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ کون سے علماء ہیں جو اہل حق ہیں اور کون سے علماء ہیں جو اہل باطل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔